أما بعد يقول الله جل شأنه في تنزيله الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. سامعین، سورہ غافر، سورہ فصلت اور سورہ حامیم شورا کہہ دیجئے، اس کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا۔ سورہ غافر یہ وہ صورت ہے جس کی ابتدائی آیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمال مغفرت اور کمال قدرت کی دلیل ہے۔ اللہ نے کہا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، کہا اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، توبے کو قبول کرنے والا ہے، شدید عذاب دینے والا ہے اور انتہائی طاقتور ہے۔ لا الہ الا هو الیہ المصیر، نہیں ہے کوئی معبود برحق اور اسی کی طرف تمہارا پلٹنا ہے۔ ابتدائی آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ قوموں کا تذکرہ کیا ہے مختصر، جنہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا اور ان کا کیا انجام ہوا ہے اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہیں، حملۃ العرش جن کو کہا جاتا ہے، ان کی شان اللہ نے ذکر کی ہے۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں تعریف کے ساتھ اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور مومنوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، کہتے ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما، اے پروردگار تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کے اوپر تو رحیم ہے۔ فاغفر للذین تابوا، تو ان لوگوں کو بخش دے جو توبہ کرتے ہیں اور تیری راہوں کی پیروی کرتے ہیں۔ واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے ہمارے پروردگار انہیں ان جنتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا، اور جو ان کے اولاد میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کے بچوں میں سے اور ان کے آباء و اجداد میں سے جو بھی نیکی کی راہوں پر ان کی پیروی کریں گے، ان تمام لوگوں کو جنتوں میں داخل کر اور انہیں ہر طرح کے گناہوں سے بچا۔ وقہم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور جس کو تو گناہوں سے بچا لے تو نے اس پر رحم کیا، یقیناً تو بخشنے والا مہربان۔ انتہائی اہم آیات ہیں، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جو لوگ نیکی کی راہوں پر ہیں، اللہ کی طرف توبہ کرتے ہیں، کہ اللہ کے فرشتے اور خاص فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت اور رحمت اور دین پر ثابت رکھنے اور جنت میں داخلے کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور یہ کنٹینیو کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے فعل مضارع کا صیغہ ذکر کیا جو کنٹینیوس پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح اس سورہ کے اندر خاص طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اس کا تذکرہ ہے، اور اس میں ایک شخص کا ایک اہم کردار آیا ہے، جو شخص اپنے ایمان کو چھپا کر رکھتا تھا، مومن تھا اور فرعون کے خاندان میں سے تھا، اور کیا بہترین اسلوب اللہ نے اس شخص کا ذکر کیا ہے، کس طرح اس نے اپنی قوم کو حضرت موسیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی، پچھلے قوموں کے اوپر آنے والے عذاب کی یاد دہانی کرائی تاکہ وہ عبرت حاصل کر سکے۔ ایک امریکی دانشور کا آج صبح ہی میں بیان پڑھ رہا تھا اسی صورت کے متعلق، اس کا کہنا تھا کہ سب سے زیادہ جس سورہ نے مجھ کو متاثر کیا ہے قرآن کریم کی، وہ یہی صورت ہے، سورہ غافر۔ یہ زندگی کے مقصد سے ہمیں روشناس کراتی ہے۔ بعد میں الحمدللہ وہ شخص اسلام لے آیا کہ زندگی کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، اور کیسے دیکھ جائیے امت کی تاریخ میں کہ ان لوگوں نے، جو لوگ پرفتن حالات میں، مشکل وقت میں ایمان پر ثابت رہے، انہوں نے کتنے کارنامے انجام دیے۔ ایک شخص گزرا ہے 2013 میں اس کی وفات ہوئی ہے، کویت کا رہنے والا تھا۔ کہہ دیجیے کہ امت کی تاریخ میں اس سے بڑھ کر کامیاب داعی کوئی نہیں گزرا ہوگا اس شخص سے بڑھ، حالانکہ وہ عالم نہیں تھا، ایک ڈاکٹر تھا، پیشے سے ایک ڈاکٹر تھا، نام ہے عبد الرحمن السمیع رحمہ اللہ، خاص طور سے پیٹ کی بیماریوں کا ڈاکٹر تھا۔
افریقہ میں ایسے ہی گیا وہ، اور جب وہاں لوگوں کے حالات اس نے دیکھے اور عیسائی مشنریوں کی دعوت کی کوششوں کو دیکھا کہ کس طرح وہ افریقن لوگوں کو عیسائیت کی طرف لا رہی ہیں، تو اس شخص کے اندر جذبہ پیدا ہوا دعوت کا۔ آپ یقین جانیے کہ 29 سال اس شخص نے اپنی زندگی افریقہ کے جنگلوں میں گزار دی۔ دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ شاہ فیصل ایوارڈ کہلاتا ہے سعودی عرب کا، مسلم دنیا، وہ ایوارڈ اس شخص کو ملا ہے اسلام کی خدمت کے لیے۔ 11 ملین لوگوں نے اس کے ہاتھ پر اسلام کو لیا، اور یہ ایسی ویسی خبر نہیں، انتہائی آتھینٹک ہے۔ یعنی تقریباً اگر جوڑا جائے 29 سال پر تو ہر روز 978 لوگ اس کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتے تھے، ہر روز۔ اور کہا ایسی ایسی بستیوں سے گزر ہوا، ایتھوپیا کے کچھ واقعات اس نے لکھے ہیں کہ ایسے قبائل جو آبادی سے انتہائی ہٹ کر اور خوفناک جنگلوں کے بیچ رہتے تھے، میں اپنے گائیڈ سے کہتا تھا کہ مجھے ان تک پہنچاؤ، تو وہ مجھ سے کہتا تھا کہ یہ لوگ بہت خطرناک ہیں، آپ کو جان سے مار سکتے ہیں۔ ان تک پہنچنے کا راستہ مشکل نہیں تھا، حتیٰ کہ بیچ میں ایک جھیل تھی جس کے اندر خوفناک مگرمچھ رکھ رکھے تھے، ان کا یہ بیان یوٹیوب نیٹ پہ موجود ہے۔ کہا کہ کوئی ہمت نہیں کرتا تھا اس نہر کو یا اس تالاب کو کراس کرنے کا۔ میں نے کہا کہ میں تو جاؤں گا ان تک۔ کہا کسی طرح مگرمچھوں سے بچ بچا کے ہم جب اس بستیوں تک پہنچے تو ان کو بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا، اسلام کی دعوت دی، کہا کہ ہم لوگ کئی سالوں سے قحط سالی کے شکار ہیں، ایک شرط پر مسلمان ہو سکتے ہیں، اگر تم اپنے رب سے دعا کرو کہ پانی برسا۔ سچا واقعہ ہے۔ کہا اپنے رب سے دعا کرو کہ پانی برسا۔ عبد الرحمن السمید کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا کہ ان سارے لوگوں کو کہو کہ سب ایک میدان میں آ جائیں، اور اکٹھے ہوئے اور کہا کہ اس آہوزاری کے ساتھ اللہ کے سامنے روتا اور گراتا رہا کہ اللہ تیرے دین کو بچانے کے لیے، تیرے دین کے پیغام ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے میں اس بستی میں آیا ہوں، میرے گناہوں کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ اسلام کی نعمت سے محروم رہ جائیں، اللہ بارش برسائے۔ کہا اتنی دعائیں مانگنی تھی کہ لگا کہ کڑک اور گرج کی آوازیں آئی، اور الحمدللہ اتنی موسلا دھار بارش ہوئی، پوری کی پوری قوم اسلام قبول کر لی الحمدللہ۔ 5700 مسجد اس شخص نے افریقہ میں بنوائے، 4 یونیورسٹی بنوائی، ہزاروں ہاسپٹلز بنوائے۔ اسی لیے اس شخص کو اس موجودہ دور میں کہا جاتا ہے رجل فی الامہ، امت کا تنہا وقت آدمی جس نے لاکھوں لوگوں کو اسلام کے اندر داخل کیا۔ یوسف اسٹس کا نام سنا ہوگا، مشہور شخص ہے، پادری تھے۔ اور ایک چیز یاد رکھیے جو اکثر ہم دہراتے ہیں کہ دین کا پیغام پہنچانے کے لیے مدرسے کا فارغ ہونا ضروری نہیں۔ ہمارے یہاں حالت تو یہ ہے کہ مدارس میں بیسک اسلامی کنسیپٹ نہیں پتہ ہوتا، فارغ تو ہو جاتے ہیں، ڈگریاں لے لیتے ہیں۔ آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کی گفتگو، یہی اسلام کا پیغام ہے لوگوں کی۔ تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن، جو بات انسان کا کردار کرے ہے، نہ تقریروں سے فائدہ ہو سکتا ہے نہ تحریروں سے۔ آپ کا کردار، آپ کا اخلاق لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرے، اور یہ اب ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جن سے کام لینا چاہتا ہے لے رہا ہے۔ یوسف اسٹس کا بیان ہے کہ وہ اس پادری تھے اور ان کا پورا گھرانہ کٹر عیسائی مذہب پہ قائم تھا۔ ان کا ایک دوست تھا محمد عبد الرحمن المصری، ایجپٹ کا رہنے والا۔ کہا کہ بزنس میں ہم لوگ پارٹنر تھے اور زمانے سے ہم چاہ رہے تھے کہ کسی طرح اس شخص کو اسلام سے نکال کر عیسائیت میں داخل کیا جائے۔ کہا کہ ہم نے بہت سارے پادریوں سے بات کی، بہت سارے موضوعات پہ کہا کہ اس شخص سے بات ہوئی، میں نے اس سے زیادہ پرسکون شخص کسی کو دیکھا ہی نہیں، انتہائی ٹھنڈا۔ میں بہت سختی کے ساتھ اسلام کی برائیاں گناتا اور وہ آسانی کے ساتھ ان باتوں کو رد کر دیتا تھا دلائل کی روشنی۔ اس نے ایک سوال کیا کہ
عیسائیت کیا ہے، یا عیسائیت حق دین ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو کہا کہ اس کی کوئی دلیل تو نہیں ہے، ہم فیلنگس اور جذبات کے مطابق مانتے ہیں کہ عیسائیت پر ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے یہاں فیلنگس اور جذبات کی کوئی اہمیت نہیں، ہمارے یہاں دلائل کی اہمیت ہے۔ اسلام پر حق ہے، اس کی کچھ دلائل میں تمہیں دوں گا۔ چنانچہ ایک دن انہوں نے اپنے گھر انہیں بلایا، اس مسلم شخص کو، حالانکہ بڑا عالم نہیں، بزنس مین تھا، پادری کو بلایا، کہا کہ ہماری ان کی بیوی جو خود چرچ سے ریلیٹڈ تھی، جڑی ہوئی تھی، وہ آئی، اس کے والد آئے، اور سب اپنے اپنے انجیل کو لے کر آئے۔ کسی کے پاس جیمس سوگارٹ کی انجیل ہے، کسی کے پاس کوئی اور انجیل ہے، کسی کے پاس کوئی اور انجیل ہے، الگ الگ نسخہ۔ 7 نسخے اس شخص نے وہاں پہ جمع کیے کھانے کی میز پہ، اور آپس میں ڈسکشن کر رہا ہے کہ کون سا نسخہ انجیل کا اس شخص کو ہم دیں تاکہ وہ اس سے متاثر ہو سکے۔ عبد الرحمن نے محمد نے کہا، جب باتیں ہوئی تو اس نے کہا، یوسف اسٹس نے، میں نے ان سے کہا کہ آپ کے یہاں قرآن کے کتنے نسخے ہیں، یعنی کتنے ورژن، الگ الگ طرح کے نسخے، جیسے عیسائیوں کے ہیں، برناباس الگ ہے، متی کا، میتھیو کا الگ ہے، مرقس کا الگ ہے، الگ الگ ہے، 13 سے زائد ہے۔ تو کہا انہوں نے کہ 1400 سال سے قرآن کریم کا ایک ہی نسخہ ہے، اور اس وقت 12 ملین، اس وقت کے حساب سے، آج تو 15-20 ملین پر ہیں، 12 ملین ایسے لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں جو الف سے لے کر، یعنی سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک مکمل حافظ ہیں، اور دنیا کی کسی بھی خطے سے ہو وہ سب ایک ہی قرآن پڑھتے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ آپ کے ان نسخوں میں کس کو اپناؤں آپ خود فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ کہا کہ بہت متاثر ہوں، کہا دھیرے دھیرے وہ اسلامی دعوت سینٹر یا مسجد انہیں لے جاتے رہے، ہوتا رہا۔ 1991 میں اس شخص نے اسلام قبول کیا، اور الحمدللہ آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویسٹرن دنیا میں سب سے ایکٹیو دعات میں سے ایک شخص ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کے ذریعے ہدایت دے دے، یہ بڑی بات ہے۔ اس لیے ہم اپنے کردار کی اصلاح کریں، اپنے اقوال میں اچھے سچے رہیں، لین دین میں سچے رہیں، ہمارے معاملات اچھے ہوں، یقیناً یہ چیزیں آج بھی اثر کریں گی جیسے پہلے اثر کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کوئی نہیں کرتا، صداقت کا انکار نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا تھا کہ آپ جھوٹے ہو، کہتا تھا، اللہ نے کہا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اے نبی یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے۔ تو مکہ کے مشرکین بھی مانتے تھے کہ محمد صادق الامین ہیں، سچے ہیں، امانت دار، اور یہ صفت ہر دور میں مسلمانوں کے اندر رہی، اور اس وجہ سے الحمدللہ کثیر تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ ملیشیا، انڈونیشیا کی تاریخ آپ پڑھ جائیے، ملیشیا خاص طور سے یہ لوگ روحانیت کی طرف زیادہ مائل تھے، شروع میں بودھزم کی طرف گئے، اور جب یمن اور عراق سے بزنس مین کا گروپ پہنچا اور ان کے اخلاق و کردار کو دیکھا تو دیکھ لیجیے میجورٹی میں وہاں سے، اور اس الحمدللہ مضبوطی سے اسلام پہ ثابت ہے۔ تو وہ کردار اور اخلاق دکھانے کی ضرورت ہے۔ جب حالات بدلتے ہیں نا، تبدیلی کے لیے حالات کا بدلنا ضروری ہے۔ سمندر اگر خاموش ہے تو کوئی طوفان نہیں آتا، جب طوفان آتا ہے نا تو انسان کشتیاں بناتا ہے۔ تو ہمارے پر اگر طوفان آ رہے ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، مشاکل آ رہے ہیں، تو ہمیں بارش سے بچنے کے لیے گھر بنانے کی ضرورت ہے، یعنی دعوت کے کام کو کرنے کی ضرورت ہے۔ طوفان کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں ان چیزوں کو اپنانا ہوگا جو ہمارے اسلاف نے اپنایا، اسلام کی روشنی ان تک پہنچانی ہوگی جیسے انہوں نے پہنچا۔ اور یہ کوئی ایک شخص کا کام نہیں، امت کا ہر آدمی، امت کا ہر بندہ، ہر شخص یہ ایک داعی ہے، داعی، اس کا یہ فریضہ ہے۔ افراد سے ممکن ہے، مشہور شعر ہے اقبال کا، ہر فرد ہے امت کے مقدر کا ستارہ، ہر فرد ہے امت کے مقدر کا ستارہ۔ تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے کردار اور اخلاق سے غیروں کو متاثر کریں، اس دین کی طرف داخل ہونے کا سبب بنے، اور ایک شخص اگر ہمارے ہاتھوں ہدایت پا جاتا ہے، سمجھیے ہماری نجات کے لیے کافی ہے، کافی۔ اللہ کے نبی کا فواللہ لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اللہ کی قسم ایک انسان کو اگر اللہ تمہارے ذریعے ہدایت دے دے، یہ صرف اونٹ سے یا دنیا کی سب سے قیمتی چیز سے بھی زیادہ بہتر ہے تمہارے۔ تو میرے بھائی، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، اس کا عملی نمونہ اور مظہر بنے، تاکہ دین کی طرف وہ لوگ جو پیاسے ہیں حق کی تلاش میں، ان تک حق کی روشنی نہیں پہنچ رہی، پہنچنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ہمارے خلاف مقدمہ کر دے اللہ کی عدالت میں کہ یہ لوگ تو تھے ہماری سوسائٹی میں، کبھی نہ دعوت دی دین کو، یا اسلام کیا ہوتا ہے کبھی نہیں۔ جرمنی میں ایک شخص ہے دائی، ایک پرچار دیکھا پوسٹر روڈ سائڈ، یوکوہاما ٹائرز کیا ہوتا ہے،
جاننا ہے تو ہم سے کانٹیکٹ کریں۔ اس نے کیا کیا، ایک فلیکس بورڈ بنایا اور کہا کہ اسلام کیا ہوتا ہے وہ جاننا ہے تو ہم سے کانٹیکٹ کریں۔ کہا کہ اتنا لکھنا تھا کہ سال بھر میں سینکڑوں لوگ اس سے رابطہ کیے اور اسلام کی طرف آ گئے۔ تو یہ تو ہونا چاہیے۔ آپ اگر سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہو تو اسلام کے بارے میں جو مسکنسیپشن ہے، غلط فہمیاں ہیں، اس کو دور کر سکتے ہیں۔ علماء سے جڑیے، جو اس موضوع پہ کتابیں ہیں ان کتابوں کو پڑھا جائے، جو داعیوں نے لکھ رکھے ہمارے لیے ان کے شبہات کا جو جواب ہے اس کو دیکھا جائے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سینکڑوں لوگوں کو ہدایت دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کا داعی اور مبلغ بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔